اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا بیان گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے عظیم ہیں، جتنے بڑے ہیں، اسی طرح ان کی محبت بھی عظیم ہے، ان کی محبت بھی بہت بڑی ہے، تو اس طرح سے ان کی محبت کا بیان بھی جو ہے لمبا ہو جا رہا ہے۔ اگر کسی نے کسی سے محبت کی ہو تو وہ جانتا ہے کہ محبت کا لطف کیا ہے، اور آج کل تو محبت بھی وہ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مل کر محبت کیا کرتے تھے، یہاں چھپ کر کے چیٹنگ کا معاملہ چل رہا ہے۔ آج کل چیٹنگ پہ محبت چل رہی ہے، زبانی کے مارفت چل رہا ہے۔ اب تو سچے عاشق بھی نہیں رہے اس دور میں، سچے محبت والے بھی اس دور میں نہیں رہے۔ تو محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ محبت کے لمحے چاہے وہ کتنے ہی طویل اور کتنے ہی دراز کیوں نہ ہو، وہ بالکل مختصر سے معلوم ہوتے ہیں۔ ساری راتیں کٹ جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس پل 2 پل کی بات ہے، لمحے 2 لمحے کی بات ہے، منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا ہے شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ تو اس لیے جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو محبت کے لمحات بہت ہی قلیل اور کم نظر آتے ہیں۔ جب فانی محبت، ناپائیدار محبت، ظاہر ہونے والی محبت، ڈھلنے اور مرنے والی، مٹنے والی، سڑنے والی محبت کا یہ حال ہے، جو مخلوق سے محبت جو بھی کرے گا وہ اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا اور مافیا میں جتنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے ان سے جدائی کی بالکل یقینی ہے، اور چھٹکارا ان سے بالکل حاصل ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ ایک وقت منشی کا فإنک مفارق ہو، تم جس سے چاہے محبت کرو لیکن اس کا انجام جدائی ہے اور اس کا انجام فراق ہے۔ اور اللہ سے محبت کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے علیحدہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور خدا سے ملا دیا جائے گا۔ یہی محبت کا فرق ہے، اللہ کی محبت خالق کی محبت میں اور مخلوقات کی محبت میں۔ مخلوقات میں جتنے ہی عزیز اور قریب کیوں نہ ہو، ان سے محبت چاہے کتنی کی جائے، ٹوٹ کر کی جائے، جی بھر کے کی جائے، صدیوں کی جائے، لیکن ایک نہ ایک دن ان کو موت آنے والی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، بچھڑنے والے ہیں ایک دوسرے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس میں توڑا نہیں جاتا، اس میں بچھڑایا نہیں جاتا، اس میں کسی سے کسی کو جو ہے جدا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر وصل کی بات ہے۔ تو مخلوق اور خالق کی محبت کا یہ فرق ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، حضرت رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ عشق کا مردہ نباشت پائیدار، عشق کا مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حیو با قیوم دار۔ فانی چیزوں پہ دل نہ لگاؤ، فانی چیزوں سے محبت نہ کرو، بلکہ تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں جو مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ حقیقی معنی میں محبت نہیں ہے، بلکہ وہ محبت کا اس سے اشیر بھی نہیں ہے، بس ایک رسمی چیز ہے، تعلقات کی، کنیکشن کی اور لنک کے نام کی کوئی چیز کہلاتی ہے۔ یہ حقیقت میں محبت نہیں ہے، بلکہ محبت جو ہوتی ہے وہ مخلوق کے خالق سے ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے
ناپائیدار چیزیں، سڑنے اور گلنے والی چیزیں، مرنے اور مٹنے والی چیزوں سے کیا محبت کی جائے، کیونکہ آنے والی کس سے ڈالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاص ڈالی جائے گی، ہر ایک پہ ایک دن جو ہے خاص ڈالنا ہے. تو اس لیے محبت پائیدار ہو اور محبت لازوال ہو اور محبت جو لافانی ہو اور جو محبت لافانی ہو اور جو محبت باقی ہو، جو دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، ہاتھ ڈالو گے انہی اجسام پر. بیوی مر جائے، محبوبہ مر جائے، جو ہے شوہر مر جائے، کیا ہوتا ہے؟ ان پر ہاتھ ڈالی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پاک ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ انسان کی سعادت مندی کی بات ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے کسی اور سے مخلوقات سے بھی، تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. تو المرء مع من احب، ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں سے جس سے بھی چاہے محبت کرتے ہیں. تو محبت آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والے یہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، مخلوق ساری پریشان ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے، ان کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اب محبت الہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کہاں ملے گی؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم ایک دوسرے سے پوچھا کرتے ہیں بھائی آپ نے یہ چیز کہاں ملی، آپ نے کہاں سے بائی کی اور کہاں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کیا اس کا طریقہ ہے. تو اسی طرح اس کا جواب اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ محبت کہاں ملتی ہے. روٹی کپڑا کہاں ملتا ہے، مکان کہاں ملتا ہے، گوشت کہاں ملتا ہے، دودھ کہاں ملتا ہے، یہ ساری ضروریات کی چیزیں ہم کہاں سے لاتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پاس ملتی ہے، جن کے یہاں محبت کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، جن کے یہاں محبت کے بڑے بڑے اسٹور ہیں، جن کے یہاں محبت کے بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہیں، تو ان کے یہاں ملتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم مجھ کو فالو کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو اور میری سنت کو اپناؤ. اس کا انجام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. یہ آیت پاک اس وقت نازل ہوئی جبکہ بعض لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو اس کا پروف اب ثبوت پیش کیجیے، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرو، اور محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو ہے ان کی پیروی کرو اور ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کی سنت کو اپناؤ. تو یہ آیت ہمیں اس بات کا درد دیتی ہے کہ محبت کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے. تو اسی لیے محبت کا سودا ہم کو تلاش کرنا چاہیے، محبت کا ساز و سامان ہم کو تلاش کرنے چاہیے، اور اس کے لیے جو ظاہر ہے کہ جس طرح اور چیزوں کے لیے اسٹور لیا جاتا ہے اسی طرح ان کے بھی اسٹور اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ہم کو جانا چاہیے. اور محبت کا ساز و سامان، محبت کا سودا جتنا چاہیے اس کے بارے میں جس طرح ہماری ضروریات، جسمانی ضروریات، غذائیں ہیں، دوائیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ان کا ہم کتنا حصہ کرتے ہیں، ان کو کتنا جمع کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے روحانی ضروریات، روحانی محبت، روحانی غذا، ان کا بھی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم الملک سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ تصوف اور سلوک کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے کرایا جاتا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ رگ رگ انسان کی ہر رگ رگ سے اور ہر ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ، گناہوں کا میل، گناہوں کا کشیل
جو ہے اللہ کی محبت سے اتنا جل جائے اور وہ اتنا دور ہو جائے کہ ہماری رگ رگ اور ہمارے ریشے ریشے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ادا ہونے لگے. تو گناہوں کا کھوٹ جو ہے ہمارے رگ رگ میں سرایت کیا ہوا ہے، خون میں ہمارے دوڑ رہا ہے. جب اتنی محبت مل جائے گی تو پھر بندے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکامات پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، یہ ہمارے لیے نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ جو ہے اس کی زندگی پرخیر اور مزیدار اور لذیذ ہو جائے گی. ہر چیز میں مزہ آئے گا، ہر چیز میں جو ہے اس کو لذت حاصل ہوگی. نمازوں میں لذت حاصل ہوگی، مٹھاس حاصل ہوگی، روزوں میں لذت اور مٹھاس حاصل ہوگی، تلاوت میں جو ہے مٹھاس. اسی طرح ہر چیز میں محبت کی وجہ سے اس کو مٹھاس اور حلاوت نصیب ہوگی. محبت یہ ایک قطب ہے، یعنی اس کے اندر ایسی مقناطیسیت ہے، ایسی جاذبیت ہے کہ ساری نیکیاں محبت کے ارد گرد، محبت کے اطراف جو ہے یہ گھومتی رہتی ہیں، چکر لگاتی ہیں. جہاں محبت ہے وہاں نیکیاں ہیں، جہاں محبت ہے وہاں عبادت ہے، جہاں محبت ہے وہاں طاعت ہے. اور محبت اگر نہ ہو تو پھر جو ہے طاعت ہے، عبادت ہے، یہ بس جو ہے ہماری برائے نام ہوا کرتی ہیں. تو محبت سے نیکیاں جو ہماری جو ہے وہ سج جاتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں، اور یہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گفٹ پیک بن جاتی ہیں. گفٹ پیک کو حالانکہ چیز معمولی دی جاتی ہے، لیکن اس کو اس طرح جو ہے جس کو بنایا جاتا ہے اس طرح اس کی پیکنگ کی جاتی ہے، اس پر پھول لگائے جاتے ہیں. کسی کو محبت نامہ لکھنا ہو تو اس کو بھی سجایا جاتا ہے، جب اس پر اس کی زینت کی جاتی ہے، آرائش کی جاتی ہے. حالانکہ چیز ویسے بھی ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، لیکن جو محبت کا تحفہ ہوتا ہے اس کے نام نفرے بول کر دعویٰ کرتے ہیں. اسی طرح ہماری عبادتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے متجل ہو جائیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ گفٹ پیک بن کر کے جو پہنچیں گی اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے تو ہمارا بیڑا جو پار ہو جائے گا. ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، ہماری تلاوتیں ہیں، ہمارے اور دوسرے جتنے بھی معمولات ہیں وہ سارے کے سارے ہم کرتے تو ضرور ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو ایک مزدور کے طور پر کرتے ہیں، مزدور ہی سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کو فرحات کے طریقے سے انجام نہیں دیتے. فرحات میں جو بات ہے مزدور میں کہاں، فرحات میں جو بات ہے مزدور میں کہاں. تو ایک تو فرحات ہوتا ہے اور ایک مزدور ہوتا ہے. آپ نے فرحات کا جیسا سنا ہوگا، یہ جو ہے محبت کی کہانی بنی ہوئی یہ اس کی محبوبہ معشوقہ نے کہا تھا کہ اگر تم جو ہے پہاڑ سے جو ہے دودھ کی نہر جاری کر دو گے، دودھ کی کنال جاری کر دو گے تو میں تم کو مل جاؤں گی. تو وہ بھی پہاڑ کے پتھر تھوڑا کرتا تھا تاکہ جو ہے محبوبہ کی جو ہے راستے ہو جائے، محبوبہ سے وصال ہو جائے. اور ایک مزدور بھی ہوا کرتا ہے جو پتھر تھوڑا کرتا ہے، رات دن پتھر پھوڑتا ہے. تو مزدور جو پتھر پھوڑتا ہے وہ اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو جو ہے میری مزدوری مل جائے گی، مجھ کو میری اجرت مل جائے گی. وہ پیسے کے خاطر پھوڑتا ہے، محبت سے نہیں پھوڑتا، ضرورت کے تحت پھوڑتا ہے. اور وہی کام جو فرحات کرتا ہے وہ اپنے محبوبہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے اور اس کو اس کے ہر ہتھوڑے پر، اس کے ہر ہائمر پر، اس کے ہر درد پر، اس کی ہر مار پر جو ہے اس کو محبوبہ کی جو ہے لذت کا، محبوبہ سے وصال کا جو ہے مزہ جو ہے اس کو حاصل ہوتا ہے. وہ اپنا کام جی لگا کے کرتا ہے فرحات. اور اسی طرح مزدور جو کرتا ہے وہ برائے نام ضابطے کے لیے نہیں کرتا بلکہ ضابطے کے لیے کرتا ہے. تو اسی طرح ہم جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کر رہے ہیں یہی فرق ہے ہماری عبادتوں میں. یہی فرق ہے کہ ہم بطور مزدوری کی جو ہے، بطور اجرت کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادتیں اور طاعتیں جو ہے انجام دینے رہتے ہیں. تو ہماری عبادتوں کے اندر جان آئے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی آئے گی. جب اللہ کی محبت سچی اور پکی نصیب ہو جائے گی تو پھر ہماری نمازیں روحانیت سے متعلق ہو جائیں گی اور ہم نمازیں اور دیگر عبادتیں ہم اس طرح انجام دیں گے جس طرح کے فرحات حقیقی آقا نامزاد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے اور پکے عاشق تھے، جس طرح آپ نے اللہ کے احکامات انجام دیے، اللہ کی عبادتیں
اور اللہ کی جو ہے طاعتوں کی تکمیل کی. آپ کو جس طرح لطف آتا تھا اسی طرح ہم کو بھی جو عبادتوں کے اندر لطف آئے گا, عبادتوں کے اندر لذت ملے گی اور ہماری عبادتیں حقیقت میں عبادتیں بن جائیں گی. ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے ہمارے انسان کے ایسے ہیں جو بندے کے سب سے اونچے بھی نہیں ہوتے, بلکہ بہت سے جو ہے اوپر سے جو پھینک کر کے مار دیے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ محبت سے خالی, اخلاص سے خالی, ریاداری اس کے اندر شامل. بہرحال محبت کی جو آگ ہے اس کا جو شعلہ ہوتا ہے تو پھر محبوب کے سوا ہر چیز کو جو جلا دیتا ہے. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماں معاشروں کے سب جل گیا, ساری چیزیں جو ختم ہو جاتی ہیں. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی, ہر نفس ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. تو محبت میں یہ حال ہوتا ہے انسان کا جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور محبت میں رونا بھی آتا ہے, ہنسنا بھی آتا ہے, حیران ہونا بھی آتا ہے, پریشان ہونا بھی آتا ہے. آپ کبھی روتے ہیں کبھی ہنستے ہیں, کیونکہ محبت میں مختلف فراہم سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی رونا کبھی ہنسنا, کبھی حیران ہو رہنا, کبھی رونا کبھی ہنسنا, کبھی حیران ہو رہنا. محبت کیا بھلے چنگے کو دیوانہ بناتی ہے, دیوانہ بناتی ہے. تو اسی طرح محبت میں اگر رونا بھی آ جائے گا اللہ کی محبت میں تو وہ ایک آنسو کا خطرہ وہ در نایاب بن جائے گا. اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر و منزلت فرمائیں گے. ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں لیکن دوزخ ہم سے نہیں بلکہ ہمارے محبت کے ایک آنسو کے قطرے سے ڈرتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پلچراغ پر سے جب مسلمان گزریں گے تو سب دوزخ کہے گی کہ مسلمان تو جلدی سے گزر جا, تو جلدی سے گزر جا, کیونکہ جو تیری محبت کا نور یہ میری آنکھ کے نور کو ختم کر رہا ہے, بجھا دے رہا ہے. یہ حدیث سے بات میں آیا ہے. تو ایک محبت کا محبت کی آنسو کا ایک قطرہ بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اتنی قدر و منزلت رکھتا ہے. تو اس لیے دوزخ جو ہے مومنین کی محبت میں جو ہے اور ایسی محبت سب کو ذمہ دیتی ہے, دلوں کو روشن کر دیتی ہے, دلوں کو منور کر دیتی ہے. جیسے کہ سونا تیزاب کی وجہ سے جب جل جاتا ہے تو اس کے اندر نکھار آ جاتا ہے, اس کے اندر حسن آ جاتا ہے, اس کے اندر خلوص آ جاتا ہے, وہ پیور ہو جاتا ہے. اسی طرح محبت کی آگ میں جو بھی جلے گا, جو بھی مرے گا, جو بھی تپے گا تو اس کا جو ایمان جو ہے خالص ہو جائے گا, اس کا دل جو ہے منور ہو جائے گا, اس کا دل جو ہے روشن ہو جائے گا. تو جس کے دل میں محبت الہی کی آگ ہو تو ان سے جو ہے ان کے شوروں سے رابطہ کرنا چاہیے, ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے. کیونکہ جس طرح دوا سے جو ہے خود کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا, ڈاکٹر جسمانی ڈاکٹر تلاش کیا جاتا ہے, اسی طرح روحانی ڈاکٹر بھی تلاش کیجیے اور وہ جو بھی تجویز کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. بہرحال محبت کی علامتیں کیا ہیں, محبت کی نشانیاں کیا ہیں, محبت کے آثار کیا ہیں, میں چند لمحوں میں اس کو بیان کر کے ختم کر دوں گا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جس کو کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو ہمیشہ اسی کا نام رکھتا رہتا ہے, اسی کا نام جو ہے ہمیشہ دہراتا رہتا ہے, اس کا ذکر ہمیشہ جو ہے زیادہ کرتا رہتا ہے. کیونکہ کم نہیں ہوتا ہے ذکر یار وصل یار سے, کم نہیں ہوتا ہے ذکر یار وصل یار سے, تذکرہ محبوب کا ہوتا ہے جب تکرار سے. اس کا نام جتنا جو لیا جائے گا اتنی جو محبت میں جو جس کے اندر پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیجیے تو اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی اور ہمارا حال یہ ہو جائے کہ اللہ کی دعا کچھ بھی یاد رہے. اللہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی. یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھردار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے میرا دل شاد رہے,
غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تعظم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے عبادتیں آسان ہو جائیں گی، مزیدار ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ راتوں میں اٹھ کر بھی کیجیے، اور اسی طرح اللہ کے شاعر سے، بیت اللہ سے اور کتاب اللہ سے، اسی طرح اہل اللہ سے محبت کیجیے، اور ہر گزرے کو دیکھ کے ہر ادارن پکڑنا بالکل یقینی بات ہے۔ اسی طرح خلوت کا زیادہ اہتمام کیجیے، کیونکہ محبت میں خلوت اور کیا کہتے ہیں اس کو پرائیویسی تلاش کی جاتی ہے، پرائیویسی تلاش کی جاتی ہے، اکثر گوشے تنہائی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو جو گوشے تنہائی میں زیادہ رہیں گے، جلوت میں نہیں بلکہ خلوت میں زیادہ رہیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کیجیے، اور موت سے محبت کیجیے، کیونکہ موت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اس کی ملاقات ہوا کرتی ہے۔ جو عمل بھی محبت سے خالی ہوگا، جو عمل محبت سے خالی ہو، اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جیسے آگے ہوئے ہمارے پاس فاؤنٹین رکھا ہوا ہے، وہ پانی پلا رہا ہے سب کو، تو فاؤنٹین کو ثواب نہیں ملتا۔ فاؤنٹین اگر پانی پلا رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جو ایک گلاس کے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو پانی پلائیں، تو جو یہ محبت کا عمل ہے، یہ کرام کا عمل ہے، لہٰذا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہماری عبادتیں اطاعتیں جو بھی ہو رہی ہیں ایک مشینی عمل کی طرح ہو رہی ہیں، اس لیے مسلمانوں کے وہ حالات نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کی وہ کیفیات نہیں ہے، مسلمانوں کا وہ مقام نہیں ہے، مسلمانوں کا وہ وقار نہیں ہے۔ ایک مشینی عمل کی طرح ہم عبادت کر رہے ہیں، جیسے کہ روبوٹ آج کل کرتا ہے، اور دوسری جو نئی مشینیں کام کرنے لگی ہیں تو ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن بندے جو اعمال کرتے ہیں، جو محبت سے کرتے ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو ہماری عبادتیں مشینوں کی طرح آٹومیٹکلی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر جو ہے ہم غور کریں۔ بہرحال میں نے جو ہے مختصر سے حدیث پڑھی تھی کہ والحب اساسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت جو ہے یہ میری بنیاد ہے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، سلف صالحین کی محبت، والدین کی محبت اور بھائی بہنوں کی محبت، رضا و اقارب کی محبت، یہ ساری محبت کی جو خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ اسی محبت کی وجہ سے آ رہی ہیں، اسی محبت کے قبرستان سے آ رہی ہیں۔ بہرحال ایک مختصر سا واقعہ، جو 4 منٹ زیادہ ہو جائیں شاید آئندہ رہنے رہے، تو سن لیجیے کہ 2 بوڑھے آدمیوں کو دیکھا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھینگا مستی کر رہے تھے، یہ اس کی داڑھی پکڑا ہوا تھا، یہ اس کی داڑھی پکڑا ہوا تھا، حالانکہ دونوں نمازی پرہیزگار ماشاء اللہ چپا پھیرے ہوئے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ گئے ہیں، یہ اس کی داڑھی پکڑ رہا ہے، یہ اس کی داڑھی پکڑ رہا ہے۔ تو ایک آدمی قریب گیا کہ بھائی دیکھو بھائی یہ لوگ بہت متقی پرہیزگار اور عمر رسید آ رہے ہیں، داڑیاں سفید ہیں، بال سفید ہیں، اب لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ 55 کی عمر کے بعد یہ لڑ کیوں رہے ہیں؟ تو وہ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کیوں لڑ رہے آپس میں۔ تو ایک نے کہا تھا وہ اللہ والا تھا کہ اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، تو دوسرے نے سن لیا ہاں اللہ تیرا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، وہ کہتا کہ اللہ میرا، یہ کہتا کہ اللہ میرا، وہ کہتا کہ اللہ میرا۔ تو بس یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کی علامت جو ہے رقابت اس کے اندر برداشت نہیں ہوتی، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بڑے آپس میں لڑ رہے تھے، کیونکہ اللہ سے ان کو حقیقی محبت ہو گئی تھی، تو دوسروں کو پارٹنر بنانا، اس کے اندر شامل کرنا یہ بھی گوارا نہیں تھا، تو اس ایسی ویسی چیز کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بوڑھے جو ہو گئے تھے۔ جو بات 55 میں ہوتی وہ 55 کی ہوتی ہے۔ اگر 2 بچے ہوں کسی کے اور ایک بچے سے کہہ دیا جائے کہ میں تم کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، تو دوسرا کیا کرے گا؟ پہلا کہے گا میرے ابا، دوسرا کہے گا میرے ابا، یہاں پر ان دونوں کی جو ہے باہم لڑائی شروع ہو جائے گی، تو چونکہ ہر ایک دوسرے کو ٹوٹ کر جا رہا ہے۔ تو ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ